وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ تمام بھائیوں کا استقبال کرتا ہوں اس دوسری نشست میں، اس تھیم کے تحت دا وے ٹو سکسیس، کامیابی کا راستہ۔ میں نے سورہ العصر پڑھی اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والعصر، زمانہ گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے اور کہا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، یقیناً انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے اور نیک کام کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ انسان، سارے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، برباد ہے، لاس میں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی 4 کوالٹیز بتائی، سوائے ان کے جو ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے جو شیخ عبدالحسیب مدنی کا سیشن تھا، انہوں نے منہج، میتھڈالوجی کے تعلق سے باتیں بتائی جو ایک غور کرنے والی بات ہے، اور فارمولا لیول کی کئی ساری باتیں اس میں آئی تاکہ کوئی انسان پہچانے کہ ایمان کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، اور عمل صالح کون سا عمل صالح عمل ہے، صحیح عمل ہے۔ عمل تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، صحیح عمل کیا ہے؟ میرا کام آگے کا کام ہے جہاں پر ہم دیکھیں گے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے تعلق سے کہ حق کی تلقین اور صبر کی تلقین۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کامیاب لوگوں کی خوبی بتائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ لوگ حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کے تعلق سے باتیں بتاتے ہیں۔ اب یہ ایک ذمہ داری ہے جو اس امت پہ ڈالی گئی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کا خیر خواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فطرت پہ پیدا کیا، ہم سب فطرت پہ پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی اور پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبروں کے سلسلے میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی اور پیغمبر نہیں آنے والا۔ اب میرے بھائیوں غور کریں، جس طرح پہلے سے انسانوں کو ضرورت تھی کہ کوئی آ کر بات بتائے، کیا اب وہ ضرورت نہیں باقی رہی؟ یقیناً باقی ہے۔ ابھی بھی انسانوں کی یہ ضرورت ہے کہ کوئی جا کر انسانوں کو بات بتائے، کوئی جا کر انسانوں کو سمجھائیں، اور یہ چیز کی ضرورت اب بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ڈالی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اس طرح میں نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور نبی تم پر گواہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچا، اور جس کسی انسان کو زندگی میں سمجھ میں آ جائے اچھا یہ صحیح راستہ ہے، تو جاننے کے بعد پھر اسے سونا نہیں اس چیز پر، اب اس پہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کی اپنے طور پر کوشش کرے۔ میرے بھائی، ہم سب غور کریں، آج ہم سب یہاں جس ہال میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، لیکن باہر جو دنیا ہے وہ دنیا میں کنٹینیوسلی یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے، لوگ الگ الگ چیز کرتے ہوئے مر رہے ہیں۔ آپ کے اور میرے جیسے انسان اسی آسمان کے نیچے وہی بھی رہتے ہیں، اسی زمین پر وہ لوگ بھی رہتے ہیں، ان کے اندر بھی خون دوڑتا ہے، وہ لوگوں کے بھی بچے اور اولاد ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی بھی ماں باپ ہوتے ہیں اور بیوی وغیرہ، اسی طرح رہتے ہیں جیسے ہم رہتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جو صحیح راستے سے دور ہیں۔ آج اللہ کے بندے کئی ساری باتیں اللہ کے بارے میں بول رہے ہیں جو بالکل غلط بات ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ایک ذمہ داری آتی ہے ہر اس شخص پر جو صحیح بات جانتا ہے کہ وہ کچھ رول ادا کرے، ہر کسی کا کچھ رول ہے، اور وہ رول سمجھ کر کے اسے صحیح ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا، یہ موضوع ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ دیکھیں کہ ایک انسان ہے وہ اپنی زندگی جی رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کئی بار کہ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں اپنے کام سے کام رکھوں، کہاں سب کی فکر میں کروں، یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ بھئی میں اپنے آپ کو سدھاروں، اپنے آپ کو ٹھیک رکھوں بس۔ لیکن کیا یہ سب سے بیسٹ پلان ہے یا اس سے بیٹر بھی کوئی پلان ہو سکتا ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک ڈیمانسٹریشن دینا چاہتا ہوں۔ امیجن کریے
یہ آپ ہیں. مقصد ہے جنت جانا. کامیاب کون انسان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جنت میں داخل ہو گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہے. گول ہے جنت جانا، گول ہے، اس سے چھوٹا کوئی گول نہیں ہے. جنت پہنچے تو کامیاب، کیونکہ دنیا اور دنیا کی زندگی کی ساری چیزیں کیا ہے؟ سب چیزیں آزمائش کے طور پر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں شر اور خیر دونوں سے آزماؤں گا. یہ دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مت دنیا فی الآخرہ، یہ دنیا کیا ہے آخرت کے سامنے؟ دنیا کیا ہے آخرت کے سامنے؟ سوائے تم میں سے کوئی انگلی سمندر میں ڈبائے، دیکھو کیا لے کر آئے گی. قریب میں کوئی سمندر اگر ہو اور کبھی جانے کا موقع ملے تو ضرور جا کر ایسا کریے، ایک بار انگلی ڈباؤ اور دیکھو یہ دنیا بس اتنی سی ہے، اور جو سمندر بچ گیا وہ آخرت ہے. آخرت کتنا، لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا آخرت سمجھتے ہیں برابر ہے، لیکن آخرت بہتر ہے. بہتر ہے، کتنا بہتر ہے کہ دنیا جیسے سمندر میں انگلی ڈبائے اور آخرت جو پورا سمندر بچ گیا وہ آخرت. اتنی بڑی حیثیت ہے آخرت کی. اور اصل کامیابی یہی ہے کہ کوئی جنت پہنچے، آخرت کی کامیابی ہو. دنیا میں بہت کچھ ہے لیکن آخرت میں فیل ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اب ہمارا گول کیا ہے؟ ہم جنت پہنچے، یہی کامیابی ہے اور کوئی چیز کامیابی نہیں ہے. اب یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، پہنچنے کے لیے قیامت کے دن ایک ترازو کا سامنا کرنا پڑے گا. ترازو کے سامنے کھڑے رہنا ہوگا، اور وہ ترازو میں ایک طرف ہمارے ساری نیکیاں ہوگی، دوسری طرف سارے گناہ ہوں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ جس کا ترازو بھاری نکلے گا، نیکیاں بہت کی ہے اس نے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کے لیے تو بہت خوشی کی زندگی ہے. وہ خوشی کی زندگی، اصل خوشی کی زندگی کہاں ہے؟ یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے. اصل خوشی آخرت میں ہے. یہاں پہ صرف سیمپل ہے، سیمپل. خوشی کس چیز کو بولتے ہیں؟ ہمیں انٹروڈکشن ملا بس. اصل خوشی آخرت میں ہے. ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں یہی سب کچھ ہے، لیکن میرے بھائیوں ایک مثال دیتا ہوں کہ اصل خوشی آخرت کی ایک مثال ہم لے رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے کبھی کر کے دیکھیے، ایک 5 روپے کی چاکلیٹ رکھیے اور 100 روپے کی نوٹ رکھیے، اور اس کو بولنا بچے چنو کیا چاہیے، لو، 2 میں سے 1 لو. تو بہت چھوٹا بچہ ہوگا نا، تو کیا لے گا؟ وہ چاکلیٹ لے گا. لیکن جس دن اس کو انٹروڈکشن مل گیا کہ یہ 100 روپے کی نوٹ میں کتنی چاکلیٹ آتی ہے، تو اس دن وہ چاکلیٹ چننے لگے گا، اس دن وہ نوٹ چننے لگے گا. اب ہم لوگوں کو یہاں پر صرف انٹروڈکشن ملا. دنیا میں خوشی کیا ہے اس کا ایک انٹروڈکشن ملا. اگر یہ بھی نہیں ملتا تو ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا خوشی کس چیز کو بولتے ہیں. خوشی کیا ہے معلوم پڑا، خوشی کیا ہے. لیکن خوشی کے پیچھے بھاگو تو خوشی آگے بھاگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس کا ترازو بھاری نکلے گا نیک کاموں کا، اس کے لیے وہ خوشی کی زندگی ہے، لیکن جس کا ہلکا نکلے گا تو اس کے لیے جہنم ہے. اب ہمارا گول ہے کہ ہمیں چاہیے گڈ ڈیڈز، نیکیاں، صحیح عقیدہ، صحیح ایمان، اور ساتھ میں نیکیاں، دونوں چیز چاہیے. اب اس کے اندر 2 ٹائپ کے پلان میں بتانا چاہتا ہوں. یہ فرسٹ پلان ہے جو اکثر لوگوں کا یہی پلان چلتا ہے، اور یہ ایک سیکنڈ پلان ہے جو میں سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں اور جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سجیسٹ کیا ہے. پلان 1 یہ ہے، ایک مثال ہم لیں گے سمجھنے کے لیے. مان لیجئے کہ آپ روز کی 10 نیکیاں کرتے ہیں، روز کی 10 نیکیاں کرتے ہیں. تو اس طرح سے 10 بات کم لگ رہی ہے، 100 بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. روز کی 100 نیکیاں آپ کر رہے ہیں. امیجن کریے 100 کرتے کرتے اپنی نیکیوں کا ترازو بھاری کرنا ہے اور جنت پہنچنے جانا ہے. کوشش ہے یہ فرسٹ پلان ہے کہ 100 کرتے رہو، اور وہ ہوتے 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 فائنلی بیلنس شیٹ بننے والی قیامت کے دن. اور وہ بیلنس شیٹ میں اگر نیکیاں زیادہ نکلے گی تو جنت، اور گناہ کا ٹیلی جو ہوگی وہ زیادہ نکل گئی تو جہنم. ایک میتھڈ یہ ہو گیا. دوسرا میتھڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اپنی زندگی جی رہا ہے، اپنی 100 نیکیاں روز کی کر رہے ہو، مثال کے طور پر کرتے رہو، اس سے روک نہیں رہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سنن ترمذی میں صحیح سند سے ہے، من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ،
جو خیر کا راستہ بتاتا ہے اس کو کرنے والے جتنا ثواب ملے گا. بتانے والے کو کیا ملے گا؟ لوگ بولتے ہیں مجھے کیا ملے گا، میرا کیا فائدہ؟ تو تمہیں کیا ملے گا تمہیں معلوم ہے؟ اگر تم اچھا راستہ کسی کو بتاؤ اور وہ اچھے کام کرے تو بتانے والے کو کتنا ثواب ملے گا؟ کرنے والے جتنا ثواب ملے گا. فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِ فَاعِلِهِ، بتانے والے کو کرنے والے جتنا ثواب ملے گا. تو ہم یہ ایگزامپل میں امیجن کرتے ہیں کہ آپ خود کی 100 کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں کو بتائیں صحیح بات اور صحیح بات اسے سمجھ میں آ جائے، ہدایت کون دے گا؟ ہدایت اللہ دے گا. ہدایت ہم لوگوں کو نہیں دینا ہے، ہم لوگوں سے بتانا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور سمجھ لیجئے 5 لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. اب یہ 5 لوگ بھی 100 نیکیاں روز کی کرنے لگتے ہیں سپوز. ہاں اب روز ٹیلی میں اکاؤنٹ میں کتنا آ رہا ہے؟ کتنا آ رہا ہے؟ خود تو 100 کر رہے ہیں اور 500 اور مطلب کہ ایک ہے یہ 600 ڈیلی کے مل رہے ہیں. ایک ایسا شخص تھا جو شرک کر رہا تھا، آپ نے اسے بتایا صحیح بات. آپ کو پتا ہے شرک کی مثال کیا ہے؟ شرک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ شرک کے گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ زمر کی آیت ہے، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65، لئن اشرکت، اے نبی اگر آپ شرک کرو، شرک آپ کرو، لیحبطن عملک، آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے گی. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نیکیاں برباد ہو جائے گی. ہم لوگ سب تو ایسے ہی سمجھ جائیں گے، کیونکہ اتنی اونچی لیول کی نیکیاں، پاؤں سوج جانے تک نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے اخلاص والے انسان، ان کی نیکیوں کے بارے میں اللہ نے کہا اگر ترازو میں شرک کا گناہ آ گیا تو سب نیکیاں برباد. تو ہم لوگ تو خود ہی سمجھ سکتے ہیں ہماری نیکیوں کی کیا حیثیت ہے. جیسے ایک مثال لیتے ہیں کہ پانی کا ڈرم ہوتا ہے نا، پانی کے ڈرم میں کوئی آدمی پانی بھر رہا ہے لیکن نیچے ہول کھلا ہوا ہے. اب کتنا بھی بھرو جمع نہیں ہونے والا. شرک کا یہی ایگزامپل ہے کہ وہ نیکی کتنی بھی کرے، حج کتنا بھی کرے، کتنے بھی اچھے کام کرے، کتنی بھی لوگوں کی مدد کر لیں، اس کی وہ نیکی جمع نہیں ہونے والی جب تک وہ توحید مینٹین نہ رکھے. اب ایک آدمی تھا جو شرک کر رہا تھا، آپ ذریعہ بنے اسے صحیح بات بتانے میں، اس کا یہ ابھی ہول بند ہو گیا، توحید پہ آ گیا. اب پانی جمع ہونے لگا، روز کی 100 نیکیاں. تو اللہ تعالیٰ کیا آپ کی اس چیز کو بھول جائے گا؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بہترین کا بدلہ کا بہترین بدلہ دیتا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کوئی آدمی تھا جو بدعتیں کر رہا تھا، دین میں نئی چیزیں کر رہا تھا. میرے بھائیوں، بدعت کرنے میں بھی قربانی دینی پڑتی ہے. بدعت کرنے کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی ہے، پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، ٹائم خرچ کرنا پڑتا ہے. بدعت ایسے نہیں ہوتی. لیکن بدعت کا کیا معاملہ ہے؟ بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز دین میں کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بتایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، والیوم 3 حدیث نمبر 861، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے، وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی. مطلب دین میں نئی چیز لائیں گے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی، وہ قبول نہیں ہونے والی. اب یہ ایک ایسا انسان تھا جس کی نئی چیزیں کرنے میں اپنی انرجی ڈال رہا تھا، ریجیکٹڈ جمع ہی نہیں ہو رہا تھا کچھ بھی. لیکن جب اسے اتباع سنت سمجھ میں آئی، اس کی نیکیاں جمع ہونے لگی، اس کے وہ ریجیکشن والے اعمال کی جگہ سنت پہ چلنے لگا. جذبہ تو اتنا ہی ہے نا، یا تو بدعت کرو یا تو سنت کرو، اور بدعت آتی ہے تو سنت نکل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا وہ چیز کو بھول جائے گا؟ بالکل نہیں. اسی طرح کوئی انسان تھا جو اسلام سے دور، ایمان سے دور کہیں اور تھا، کہیں اور زندگی بھٹک رہا تھا. آپ ذریعہ بنتے ہیں کسی کو اسلام تک لانے کا، تو اللہ تعالیٰ کیا اس چیز کو بھول جائے گا؟ یقیناً نہیں. تو اب یہ پلان یہ ہو گیا، یہاں پہ پلان تھا 100، یہاں پہ پلان ہو گیا 600. کب تک کون بتائے گا؟ کب تک یہ 100 نیکی کب تک کریں گے؟ جب تک زندہ ہے تب تک کریں گے نا. ایک دن آئے گا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4005 کتاب الوصیہ، اذا مات الانسان، جب آدمی مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، سب نیکی رک جاتی ہے، سب نیکی رک جاتی ہے، الا من ثلاث، 3 کو چھوڑ کر، الا من صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو بعد میں بھی نفع جاری ہے، او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے بعد میں بھی لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اب یہاں پہ 600 جس دن مر گئے نا، وہ 100 مائنس ہو گئی خود کی نیکیاں.
لیکن کیونکہ اس کو آپ نے راستہ بتایا تھے، ابھی تک زندہ ہے تو اس کا آن ہے، میٹر ڈاؤن ہے ابھی تک. تو میرے بھائیوں اب سوچو، آپ سب بتاؤ، زندگی تو سب جی رہے ہیں، مقصد تو وہی ہے جنت، ہے نا؟ یہ پلان چاہیے 100 یا یہ پلان چاہیے؟ پلان، میں موبائل کا پلان چینج کرنے نہیں بول رہا ہوں کہ آپ اتنا سوچ رہے ہو، ہاں یہاں پہ زندگی کا پلان چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے. کون سا پلان چاہیے آپ کو؟ ہاں تو یہ پلان کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو معلوم ہے؟ ہدایت دینا پڑے گا لوگوں کو؟ نہیں، صرف پیغام پہنچانا ہوگا. ہدایت دینے والا رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ ہے. ہم لوگ صرف بتائیں گے لوگوں کو، بس صحیح بات بتائیں گے. یہ بھی بات بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو خطرہ بھی بتانا چاہتا ہوں. یہ پلان اگر آپ نے چن رہے ہیں نا سب لوگ، یہ پلان انشاءاللہ ساتھ میں ہے نا سب لوگ، یہ پلان پہ ہے نا انشاءاللہ. اب خطرہ بھی سن لو اس پلان کا. اس پلان کا خطرہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کو سب غلط غلط باتیں معلوم ہیں، جیسے مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، والیوم 4 حدیث نمبر 667، من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کرے، فلیتبوا مقعدہ من النار، وہ اپنے لیے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کچھ بھی جھوٹ بول دیے تو کیا ملے گا؟ جہنم کی آگ میں جگہ ملے گی. کیوں؟ کیونکہ سورس آف ریلیجن ہے، دین یہاں سے آ رہا ہے. ان کے نام میں جھوٹ بول کے کچھ اور بولے تو دین بدلنے کا سن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹ بولنا اتنا سیویئر گناہ ہے کہ جہنم کی آگ میں جگہ ملے گی. اچھا یہ بتاؤ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹ بولنے کا گناہ کون لوگ کرتے ہیں؟ چور لوگ کرتے ہیں، ڈاکو لوگ کرتے ہیں. کون لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹ بولتے ہیں؟ ڈاکو لوگ بولتے ہیں. کون لوگ بولتے ہیں؟ صحیح ہے، جو لوگ جذبہ رکھتے ہیں کسی کو کچھ بتانے کا، لیکن صحیح بات معلوم ہی نہیں ہے تو بتائیں گے کہاں سے؟ اب غلط غلط باتیں معلوم تھی اس کو، روز کا -100 تھا اس کا. اب 5 لوگوں کو بتا دیا، 5 لوگوں کو غلط چیز سمجھ میں آ گئی، وہ سب اس چیز پہ چلنے لگے، -100 سب کو ملنے لگا. ہاں تو اب کیا ہو گیا؟ -600. اسی وجہ سے صحیح چیز معلوم کرو. اسی لیے میرا ٹاپک سیکنڈ ہے کہ صحیح چیز معلوم کرو، پھر وہ صحیح چیز پہنچانا. کچھ بھی معلوم ہے پہنچانا چلے گا کہ بھئی آگ لگ گئی ہے، مجھے جو مل رہا ہے، میں تیل مل گیا میں تیل لے کے مار دوں گا، میں جذبہ ہے میرے اندر. تو جذبہ ہونا تھوڑی کافی ہے، ہاں صحیح چیز بھی پہنچانا ضروری ہے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹر، میرے بھائیوں، ہم لوگ شروع کرتے ہیں. یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے، اس میں کمائی ہوگی تو بہت بڑی کمائی، اور اگر صحیح اصول پہ نہیں چلیں گے تو فائدہ نہیں ہونے والا. تو پھر اس سے اچھا خود غلط کر رہے ہو تو اکیلے رہو، -100 تک رہے گا. لیکن صحیح چیز معلوم کر کے صحیح چیزیں پہنچاؤ. ہاں تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا، نوٹس آپ کو ملی ہے جی؟ نوٹس میں سے سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلا پوائنٹ، اب ہم سب ایک چیز میں ہیں کہ یہاں پہ ہمارے سامنے کوئی بھائی ہے، یہ ہماری کلاس میں آئے ہوئے ہیں. ایسا کرتے ہیں، ان کو کوئی نان مسلم نام دیتے ہیں، ہے نا؟ کیا نام ہے ان کا؟ کیا نام ہے؟ کیا؟ شنکر بھائی ہے یہاں پہ. یہ شنکر بھائی یہاں آئے ہیں. دیکھیے کچھ اصول ہے، وہ اصول سیم رہیں گے، بنیادی جو اصول ہے وہ سیم رہیں گے. ہم لوگ انشاءاللہ سمجھنے کے لیے، یہ شنکر بھائی ہماری کلاس میں آ جائیں، ہم سمجھیں گے کہ انہیں دعوت کیسے دیں. اب ہم بتانا چاہتے ہیں انہیں صحیح بات، کیسے بتائیں؟ تو میں آپ کو کہانی بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے کہانی ریئل کہانی ہے، ہمارے ایک بھائی کی کہانی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے، وہ اپنے ڈیلی صبح وہ بس پکڑتے تھے آفس جانے کے لیے. تو بس سٹاپ پہ جب کھڑے رہتے تھے تو وہاں پہ ایک نان مسلم کھڑا ہوتا تھا. چلو امیجن کرتے ہیں، ہاں. اور ہوتے 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 ایک دن بات شروع ہوئی، آپس میں جب بات چیت شروع ہوئی تو یہ ان کا دعوت کا جذبہ تھا، یہ چاہتے تھے کہ ان کو صحیح بات بتائیں. تو ٹاپک جو سٹارٹ ہوا، حجاب کا موضوع شروع ہوا. حجاب کا موضوع شروع ہوا. اب حجاب کے موضوع پر وہ بھائی بولتے ہیں، تم لوگ مسلمانوں میں بہت خراب ہوتا ہے، عورتوں پہ ظلم کرتے ہو تم لوگ، اس طرح سے ان کو پردے میں بند کر کے رکھتے ہو، کتنی گندی بات. اب وہ اپنی بات بول رہا ہے. تو ہمارے جو بردر ہیں انہوں نے اسلام کی بات پیش کرنا شروع کیا کہ دیکھیے یہ سب بینیفٹس ہوتے ہیں، حجاب کرنے سے آنر ملتا ہے، رسپیکٹ ملتا ہے. بات کرنا شروع کیا. وہ کہتے ہیں کہ ڈیلی تھوڑی باتیں ہوتی رہی. 1 سال تک وہ ٹاپک پہ بات ہوئی، تھوڑی کر کے. فائنلی 1 سال بعد وہ بھائی جا کر
حجاب کے موضوع پر اس نے ایکسپٹ کر لیا، حجاب کے موضوع پر ایکسپٹ کر لیا، بولا کہ نہیں حجاب اچھی چیز ہے۔ پھر کیا ہوا کہ بس روٹس وغیرہ چینج ہو گئی وغیرہ، کس وجہ سے دونوں کی ملاقات ہونا بند ہو گئی، لیکن سامنے والے نے قبول کر لیا تھا حجاب کرنا اچھی چیز ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں آپ بھائیوں سے، آپ لوگ بتاؤ کہ what do you think، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھائی دعوت دینے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کون کہتا ہے کامیاب ہوئے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کون کہتا ہے نہیں ہوئے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ لگتا ہے کچھ لوگ درمیان میں ہیں، ہاں اٹھاؤ پھر سے برابر سے۔ کون کہہ رہا ہے نہیں ہوئے؟ سمجھ گئے وہ حجاب کرنا اچھی چیز ہے، سمجھ گئے۔ آپ لوگ بول رہے کامیاب نہیں ہوئے، کیوں؟ کیوں کامیاب نہیں ہوئے بھائی؟ آپ بتاؤ کیوں؟ توحید، بالکل صحیح۔ دیکھو میرے بردرز، بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیے آپ کو ایسے نان مسلمز ملیں گے جو کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو کور کرنا بری چیز، ایسے نان مسلمز بھی ملیں گے جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کور کرنا اچھی چیز ہے۔ آپ دیکھیں گے تو انڈیا میں شاید کئی گلف کنٹریز سے کم آپسینٹی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کئی گلف کنٹریز کی جو آپ بازاروں میں گزرو، بیچ سے گزرو، تو آپ کو وہاں سے زیادہ کم آپسینٹی انڈیا میں دکھے گی۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کئی نان مسلمز ہیں، وہ لوگ اسے برا سمجھتے ہیں۔ اب جیسے فار ایگزامپل ٹاپک اگر نان ویج کا چھڑتا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کالج کے سالوں سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے موقع ملا تھا کہ میں دعوت کے کام میں انوالو تھا، تو وہ زمانے میں بہت اچھا لگتا تھا کہ نان ویج کے آپ کو دلائل معلوم ہے، نان ویج کھانا کیوں اچھی چیز ہے، کیوں ثابت ہے، اس کے پروف سب معلوم ہے، ڈائجسٹو سسٹم، ہاں کیا ہے وہ سب آپ کو معلوم ہے نا، دانت، تیت، وہ سب پوائنٹس معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اگر نہیں معلوم ہے تو پڑھ لیجئے آنسر انٹرنیٹ پر کہ کیوں نان ویج کھانا اچھی از کریکٹ تھنگ، یعنی ایک انسانوں کے لیے کوئی غلط چیز نہیں ہے نان ویج کھائے، کوئی انسان نان ویج کھائے کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر غیر مسلم ہے جو نان ویج کھانے کو کہتا ہے برا ہے، تم لوگ سب ماंس کھاتے ہو، پاپی ہو، ایسا بولتے ہیں لوگ۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ کوئی ہے جو نان ویج کھانے کو برا کہتا ہے، لیکن ایسا بھی نان مسلم ہوتا ہے، ایسا بھی کوئی غیر مسلم ہوتا ہے جو نان ویج کھانا بولتا ہے اچھی چیز ہے۔ ہاں ایسے بھی ہے جو کھاتے بھی ہیں مزے سے۔ اب اگر ہم اسے کنونس کر لیں کہ حجاب کرنا اچھی چیز یا نان ویج کھانا اچھی چیز، تو یہ ایسا غیر مسلم تھا جو کہتا تھا حجاب کرنا بری چیز، اب ایسا غیر مسلم بن گیا جو کہتا ہے حجاب کھانا کرنا اچھی چیز یا نان ویج کھانا اچھی چیز۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک پوائنٹ مل رہا ہے میرے بھائیوں، پوائنٹ یہ وہی پوائنٹ ہے۔ آپ بتاؤ جو یہ دو سوال ہے نا، ایسے بہت سارے سوال ہیں۔ اسلام میں 4 شادیاں کیوں اجازت ہے، کئی سارے ایسے سوال ہیں، سرکمسیجن ہے، بہت سارے۔ اگر آپ کو ایک ماسٹر کی مل جائے جو ماسٹر کی سے سارے تالے کھل جائے تو کتنا اچھا ہو، اور وہ ماسٹر کی کا نام ہے توحید۔ کیوں؟ اگر یہ لا الہ الا اللہ سمجھ گیا تو وہ انشاءاللہ حجاب بھی سمجھ جائے گا، نان ویج بھی سمجھ جائے گا، سرکمسیجن بھی سمجھ جائے گا، پالیگمی بھی سمجھ جائے گا۔ لیکن اگر وہ لا الہ الا اللہ نہیں سمجھا تو حجاب سمجھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں، نان ویج سمجھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں، پالیگمی سمجھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں، سرکمسیجن سمجھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو سمجھ میں آیا کہ فرسٹ پرائرٹی کیا ہے۔ فرسٹ پرائرٹی یعنی کس چیز کو ترجیح دیں گے دعوت میں، اور وہ فرسٹ پرائرٹی ہے توحید۔ چاہے کسی کو بھی دعوت دے رہے ہو، پرائرٹی وہی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا اور کوئی گناہ جسے چاہے معاف کرے۔ شرک کے گناہ کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اب دیکھو مثال کے طور پہ کوئی راستے میں چل رہا ہے اور بڑا مین ہول کھلا ہوا ہے۔ مین ہول ہوتا ہے جس کے اندر آدمی گر گیا، 20 فٹ نیچے گرنے والا ہے، 15 فٹ نیچے گرنے والا ہے، کتنی ہڈی فصلیں ٹوٹے گی، زندہ رہے گا نہیں رہے گا، اور یہاں پہ اس کے دھول لگی ہے۔ اب کیا چیز پہلے بتانا چاہیے کہ بھئی دھول جھٹکو جھٹکتے جھٹکتے مین ہول میں گر پڑا تو بہت اچھا کام کرے۔ ہاں تو ہم لوگوں کو پرائرٹائز تو کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑا جو گڑا ہے، سب سے بڑا جو ہول ہے، سب سے بڑا پرابلم ہے وہ شرک ہے۔ شرک سب سے بڑا پرابلم ہے زمین پر۔ جیسے مثال کے طور پر جب مسلمانوں میں دعوت کا کام ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں
پہلے نمازی تو بناؤ. بولے پہلے سب مسلمانوں کو نمازی بناؤ, نماز پڑھنے لگیں گے سب پرابلم سالو ہو جائیں گے. ایک سوچئے ہے, وہ لوگ کہتے ہیں سب سے فرسٹ پرائیورٹی نماز ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایسا کرو, سب اختلاف ختم کرو, سب لوگ مل کر جا کر حکومت لے لیں گے. پہلے حکومت مل گئی تو پھر سب کچھ مل گیا. تو یہ لوگ بولتے ہیں سب سے فرسٹ پرائیورٹی حکومت ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں سب سے فرسٹ پرائیورٹی توحید ہے, عقیدہ ہے. عقیدہ, صحیح عقیدہ. اب تینوں میں کون صحیح بات بول رہا ہے؟ کوئی بولتا ہے پہلے نمازی بناؤ, کوئی بولتا ہے پہلے حکومت حاصل کرو, کوئی بولتا ہے پہلے توحید عقیدے کو ٹھیک کرو. اب فرسٹ پرائیورٹی کیا ہے؟ دیکھو, نماز بھی اسلام کا حصہ ہے, خلافت بھی اسلام کا حصہ ہے, عقیدہ بھی اسلام کا حصہ ہے. فرسٹ پرائیورٹی کہاں ہے؟ آئیے ہم قرآن کی ایک آیت دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور قرآن کی ایک نہیں کئی آیتوں میں یہ کہا, آپ خود تلاوت کرتے ہیں, آپ کی نظروں سے کئی بار گزری ہوگی یہ بات. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں جب بھی کہا تو کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جو کوئی ایمان لاتا ہے اور نیک کام کرتا ہے. پہلے اللہ نے کیا چیز کہا؟ ایمان. میں آپ کو ایک دلیل بتا رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی, آپ کی نوٹس میں ہے, آیت نمبر 159, جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اب یہاں پوائنٹ غور کریے. ادھر آپ کو پتا ہے حج کرنے جاتے ہیں تو حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ طواف کے بعد میں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں کہاں جائیں گے؟ صفا. اور پھر کہاں جائیں گے؟ مروہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے تھے تو وہ صفا گئے, صفا سے پھر مروہ گئے. تو جب صفا گئے تو انہوں نے کہا, مسند احمد کی صحیح حدیث ہے, ابدؤ بما بدا اللہ بی, میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. ایسا کرتے ہیں. کچھ بکلیٹس مجھے دیجئے جو میرے سوال کا صحیح جواب دیں گے, میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. ہاں, کچھ بکلیٹ دیجئے چھوٹی. کون بتائے گا یہ جو میرا سوال ہے حدیث میں الفاظ کیا آ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. اللہ نے شروع کیا, اس کی میننگ کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے. میں وہاں سے شروع کرتا ہوں, جی اللہ نے شروع کیا. کیا اللہ نے شروع کیا؟ ہاں, اللہ تعالیٰ نے شروع کیا مطلب جہاں سے اللہ نے جانے کہا, اللہ نے شروع کیا, نہیں سمجھ میں آیا. بما بدا اللہ بی, جہاں سے اللہ نے شروع کیا. کریکٹ آنسر, ماشاءاللہ. انہیں وہ فرسٹ بکلیٹ دی جائے, جزاک اللہ خیر. ان الصفا والمروہ, اللہ نے کہا نا, اللہ نے مروہ اور صفا نہیں کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفا گئے پھر مروہ گئے. اب پوائنٹ یہاں پہ کیا ہے؟ ہم لوگ حج ٹریننگ نہیں کر رہے ہیں. پوائنٹ یہاں یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور نیک کام کیے. تو ایمان لائے, نیک کام کیے, تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان کہا تو پہلے ہم ایمان کے تعلق سے صحیح بات کریں گے, عقیدے کے متعلق. پھر نیک کام بعد میں ہی آئیں گے, عقیدہ ہی پہلے آئے گا. تو جیسے فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں پہلے نمازی بناؤ, سب سے اچھی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی قرآن میں کہ اے نبی اگر آپ شرک کرو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, آپ کی نیکیاں برباد ہو جائے گی. پتا چلا کہ صرف نماز سے پہلے کیا آئے گا؟ صحیح عقیدہ ہے نا. شرک کرے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچے کی مثال دے دی, اور باقی نیچے والے خود ہی سمجھ جائیں گے کہ اونچے کی مثال یہ ہے تو ہماری کیا بات ہے. تو میرے بھائیوں کیا سمجھ میں آیا کہ عقیدہ فرسٹ پرائیورٹی ہے. تو جو لوگ ہمارے کہتے ہیں نا پہلے نمازی تو بناؤ, میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر جو شخص کو تم نے نمازی بنا دیا لیکن اس کے عقیدے میں خرابی ہے اور وہ مر جاتا ہے شرک کرتے ہوئے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا, آپ نے سوچے کہ پہلے نمازی بنائیں گے, حالانکہ پہلے عقیدے پہ محنت ہونی چاہیے تھی, ہے نا. اب اسی طرح حکومت کا معاملہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت تو مکہ میں ہی مل رہی تھی. مکہ کے مشرکوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کو ہمارا کنگ بنائیں گے, آپ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا چلو میں پہلے بادشاہ بن جاتا ہوں پھر بعد میں آہستہ آہستہ کر کے اسلام بھی لے کے آؤں گا. فرسٹ پرائیورٹی یہ نہیں دی, انہوں نے فرسٹ پرائیورٹی عقیدہ کو دی. تو ہم کیا دیکھتے ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن فرسٹ پرائیورٹی عقیدہ ہے. اور ہمیں یہ جاننا چاہیے جو دعوت کے میدان میں آتا ہے تو سب سے پہلی کوشش ہمارے سامنے کوئی انسان ہے,
اب وہ انسان تک صحیح عقیدہ پہنچے، لا الہ الا اللہ پہنچے، اور وہ جب لا الہ الا اللہ صحیح عقیدہ سمجھ جائے گا، اب وہ صحیح عقیدے کی بنیاد پر باقی ساری چیزوں کا کام آسان ہو گیا۔ اگر صحیح عقیدہ نہیں سیکھ رہا ہے تو نماز بھی صحیح سیکھ گیا تو کوئی فائدہ کی نہیں ہوگی۔ اچھی نماز پڑھنے